الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله سورۃ النساء بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور سورۃ المائدہ چھٹا پارہ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا قرآن حکیم کا پڑھنا سننا اور اس میں دلچسپی رکھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ کافی ساتھی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کل کہاں تھے؟ میں اکثر اپنی والدہ سے یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم گھر جائیں تو جب وہ کہتی ہیں بیٹا ایک دن اور رک جاؤ، تو میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عام لوگوں کی ایک دن کی ایک چھٹی ہوتی ہے، ہماری ایک دن کی 5 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے وقت آ کے محبت ہے، ساتھی پوچھتے ہیں قاری صاحب آئے۔ میں اصل میں کل جمعہ تھا، جمعہ گجرانوالہ میں پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ مجھ سے جمعے کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ 9 سال وہاں مسجد میں نے جمعہ پڑھایا، ایک مسجد میں، چھوٹی مسجد تھی، پھر وہ بڑی ہو گئی۔ کووڈ کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکا، پھر اللہ نے مجھے یہاں موقع دیا آپ ساتھیوں کی خدمت کرنے کا۔ تو بس یہ ایک ٹریجڈی تھی، حادثہ تھا جس میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، وگرنہ میں آج بھی ادھر ہی بیٹھا ہوتا۔ وہاں ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے میرے چاہنے والوں کی، اللہ کے دین کی وجہ سے، تو پھر مجبوراً مجھے وہاں پہ جانا پڑا۔ ایک جمعہ میں نے وہاں پہ پڑھایا ہے۔ آپ یقین مانیں کل وہاں پہ میں نے ان لوگوں کی جستجو اور ان کا معاملہ دیکھا، مدرسہ بھی منسلک ہے اس مسجد کے ساتھ۔ میں نے وہاں پہ چندے کی اپیل کی، 3,80,000 روپے چندہ وہاں پہ۔ اتنی ترغیب لوگوں کے اندر، اتنا جذبہ ان کے اندر، اتنا دین کا، اتنا ان کے اندر جستجو تھی، مجھے دیکھ کے اس بات کی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے مالی بھی، جانی بھی اور عملی بھی اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنی بہت ضروری ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں پہ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے شروع میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بری آواز کو پسند نہیں فرماتا، برے واویلے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہو نا، ایسی بری بات، ایسی فحش والی بات جس پہ ظلم ہوا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس دائرے کے اندر بیان کرے گا، جیسے عدالت ہے، تھانہ ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جہاں پہ اس کے بیان کی ضرورت ہے۔ اسلام دیکھیں کیسا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء، اگر تم کسی بھی چیز کو ظاہر کرتے ہو یا اسے چھپاتے ہو یا اس سے درگزر کرتے ہو تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یاد رکھ لو اللہ سے بڑھ کے پھر کوئی درگزر کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر خامیاں نہیں ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر بدی برائی نہیں ہے۔ اللہ کو تو سب کی بدیوں برائیوں کا پتہ ہے، پھر اللہ بھی تو درگزر کرتا ہے۔ تمہیں اگر کسی کی بدی برائی کا پتہ چل گیا ہے تو تم بھی اس سے درگزر کرنے کی کوشش کرو۔ آگے آیت نمبر 153 کے اندر آج مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور بڑے ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، یہودیوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ عیسائیوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے تو یہودی عیسائی جب طاقتور ہوں گے وہ بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے بات شبہ کے اندر ڈال دی، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سارے معاملے کو ذکر کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، آیت نمبر 153، 54، 56، یہ ساری اسی معاملے کے اندر ہے۔ میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان یہودیوں کا قول اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اب یہودیوں نے یہ بات اڑا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود سولی چڑھ گئے ہیں تمہارے گناہوں کے سبب، اب تم جتنے مرضی گناہ کرو، وہ اپنی سزا انہوں نے آپ کی بھگت لی ہے، لہذا تمہیں اللہ کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ فتویٰ کیا کیا یہودیوں نے جاری کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے ہیں، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو کیا ہو گیا اس معاملے میں؟ شبہ ہو گیا۔ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ اس کو کہتے ہیں، شک کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں نا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اپنے اختلاف میں ہی رہیں گے، اس شک کے اندر ہی رہیں گے قیامت تک۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہوں نے اپنے ظن، اٹکل پچو، یا آپ سمجھ لیں اپنی سوچ، اس کی اتباع کی ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یاد رکھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اب وہ کہاں گئے؟ اب اللہ کا قرآن سنیے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اٹھا لیا ہے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ سے بڑھ کے کوئی غالب حکمت والا ہے؟ حالانکہ یہ دیکھیے یہ بات عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، اور اس سے پہلے کون سی کر رہی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا وہ کر رہی تھی۔ جیسے اللہ نے انہیں پیدا کیا ویسے اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو یہ مسلم شریف کی ایک حدیث، میں نے بہت اس سارے معاملے کو سٹڈی کیا ہے، ایسے ہی میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھ گیا، ساتھی ہیں میرے ساتھ وہ اس بات کا اعتراض بھی کر رہے ہیں کل کے حوالے سے۔ کل کی میں معذرت بھی کرتا ہوں اگر کسی ساتھی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے اس معاملے میں بھی، اور ویسے بھی میں اس بات کی کل اپنی غیر موجودگی کی بھی معذرت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سارے معاملے کو بہت اچھے سے سٹڈی کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن، آپ نے فرمایا ان ینزل فیکم ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ ضرور ضرور نازل ہوں گے تم میں عیسیٰ ابن مریم حکمم مقسطا، ایک بہترین حاکم بن کے جو انصاف کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا فیکسر الصلیب، اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ صلیب دیکھا ہے آپ نے جو انہوں نے گلے میں بھی پہنی ہوتی ہے، اوپر بھی لگائی ہوتی ہے، یہ انہوں نے اس لیے پہنی ہوتی ہے، لگائی ہوتی ہے کہ یہ ان کے گناہوں کی تلافی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی رواج ہے، کچھ لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، دھاگے پہن لیتے ہیں، تعویذ پہن لیتے ہیں، یہ مجھے فلاں مصیبت سے بچا رہا ہے، فلاں چیز سے میرا جو ہے نا اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور فرمایا وَيَزَعَ الْجِزْيَةَ، وہ جزیہ ختم کریں گے۔ یہ جو ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں نا، جزیہ جو زبردستی وصول کیا جاتا ہے، اس کو ختم کریں گے، اور فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال کا اضافہ ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ سنیں ذرا حدیث کے الفاظ، حَتَّى لَا يُقْبَلُ احد، فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلے گا نا تو صدقہ لینے والا نہیں اسے ملے گا، ہر بندہ ہی امیر ہوگا۔ ایسا دور آ جائے گا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا کریں گے؟ دوبارہ نازل کریں گے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم نے پہلے سورۃ البقرہ میں یہ بات پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، جو اللہ نے جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے ایمان والوں کا کام اس پہ کیا کرنا؟ اپنا ایمان قائم رکھنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آگے سورۃ المائدہ جو شروع کی ہے، اس کے اندر کافی سارے پیچیدہ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو۔
جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ وعدہ کریں تب جب آپ پورا کر سکتے، نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کریں، کسی کو لارے میں نہ رکھیں۔ یہاں ہمارے یہ بات عموماً پائی جاتی ہے کہ ہم بندے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی مہارت ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ کام نہ کیا کریں میرے بھائیوں۔ یقین رکھ لیں، میرے نبی نے فرمایا مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم، حقیقت میں تو ہم اس پہ ظلم ہی کر رہے ہیں، اس کی جو آہ ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کو جا کے ہلاتی ہے۔ تو اس لیے میرے نبی نے، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا، منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قومی لوگو ہوتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا قومی لوگو ہے، آپ پاکستان کے جھنڈے کو زمین پہ گرا سکتے ہیں؟ آپ قائد اعظم کا جو نوٹ ہے جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے، اس کو جلانا قانوناً حرام ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس کی بے ادبی قانوناً حرام ہے، قانوناً جرم ہے۔ یہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی غیر احتراماً غیر ایسی بے ادبی والی حرکت کرنا قانوناً کیا ہے؟ جرم ہے۔ اسلامی شاعر کیا ہے؟ اذان ہے، مسجد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، ان کے ساتھ مذاق کرنا یا ان کی بے حرمتی کرنا قانوناً اسلاماً کیا ہے؟ جرم ہے۔ یہ سارے کے سارے شعائر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ میں بالکل آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں مسلمانوں پہ جو ہے وہ حرام کی ہیں۔ حرام کیا تم پر مردار، ہر قسم کا مردار کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون، قربانی کا جب ہم جانور کرتے ہیں، باقی تو ہم ہر چیز اس کی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ہم خون استعمال کرتے ہیں، بہتا ہوا خون۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ وما احل لغیر اللہ بھی، ہر وہ حلال چیز جس کو غیر اللہ کے نام کر کے ذبح کیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پھر سن لیں، وما احل بہ لغیر اللہ، اور دوسرے یہاں پہ جو ہے وما احل لغیر اللہ بھی، ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کے اسے جو ہے مار دیا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، ایسا جانور جو گر کے مر جائے، ایسا جانور جسے چوٹ لگ جائے، ایسا جانور جسے سینگ لگ جائے اور وہ مر جائے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہاں والنطیحۃ جو ہے اس سے مراد یہ ہے ایسے جانور جو درباروں پہ، تھانوں پہ، عرصوں پہ، میلوں پہ ذبح کیے جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر بھی نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں، اس آیت کا نمبر ہے جی 3، 2 اور 3 نمبر آیت ہے۔ اس کو آپ گھر جا کے کسی بھی ترجمے والے قرآن سے دیکھیے گا، انشاءاللہ یہی خلاصہ، یہی ترجمہ ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، اور ہر وہ جانور جسے دوسرا جانور کھا لے، إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، مگر جس پر تم تکبیر پھیر دو۔ ایک ایسا جانور ہے جس کی ٹانگ جانوروں نے کھائی ہے، باقی وہ زندہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پھیر دیتے ہیں، باقی وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ ایک جانور اوپر سے گرا ہے لیکن اس کی سانس چل رہی ہے، آپ نے تکبیر پھیر دی ہے، وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اب یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ اور تم فال کے تیر نہ نکالو۔ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نجومی، کاہن، یہ ہاتھ دیکھنے والے اور اس طرح کی قسمت بتانے والے، اگر ان کی اتنی یہ قسمت بتانے والے اتنے اچھے ہوں تو اپنی قسمتیں ان کی فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئے ہوں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے۔ میں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑھا کہ جن سے تم مانگنے کے لیے جاتے ہو، عموماً دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں اپنی نظر و نیاز پوری کرنے کے لیے، جو مشرک ہیں یہاں پہ تو اللہ ماشاءاللہ سارے ہم ماشاءاللہ توحید والے ہیں، کوئی ایسے ہیں بیچ میں لوگ جو اس بات کو دیکھتے ہیں۔ پنجاب سائڈ پہ تو بہت زیادہ لوگ ایسے، جن درباروں پہ لوگ جاتے ہیں
وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو آتا ہے مانگنے کے لیے وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لہذا پتا چلا کہ وہ جو ادھر ہے وہ دینے والا نہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہاں پہ بھی فرمایا وما ذبح علی النصب، ہر وہ جانور جو کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں عرس شرک کا اڈا ہو وہاں ذبح کیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، میرے نبی نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس گیا، صرف گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق اس نے کی، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا صرف گیا اور واپس آ گیا، ایسے ہی گیا، جستجو میں گیا، ایسے ہی سوچ میں پڑ. میرے نبی نے فرمایا 40 دن اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اتنا سخت معاملہ ہے. اگلی آیت میں اللہ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یعنی یہ آخری جس وقت میرے نبی نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی پہ یہ آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو نئے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے یاد رکھ لیں دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث رسول میں ہے. اس کے علاوہ آگے پیچھے جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ تعویلیں ہیں، وہ اقتباس ہیں، وہ جواز ہو سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا. دین اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا اور میں اس پہ راضی بھی ہوں. فمن اضطر غیر مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ سے بڑھ کے کوئی غفور الرحیم نہیں ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا جو واقعہ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر جو دیکھنے کے جاتے ہیں درباروں پہ، جی جو دیکھنے کے جاتے ہیں درباروں، جی وہ ساری